السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ، اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ممتاز و معروف اسکالر جنہیں آپ ہمیشہ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں. ان کی کوشش یہی ہے کہ دین اسلام کی خدمت کی جا سکے، جس کی سلسلے کو دین اسلام کی خدمت کو رکھتے ہوئے انہوں نے کئی ممالک کے دورے کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. کئی زبانوں پہ ان کا عبور حاصل ہے، پشتو، عربی، انگلش، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ المعروف فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، خطیب بھی ہیں. تو ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی مفتی فضل سبحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی مولانا مفتی فضل سبحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات، آپ کو بہت بہت حج کی مبارکباد. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت اور روزہ رسول پر حاضری طلب اور ادب کے ساتھ نصیب فرمائے. جزاک اللہ. مفتی صاحب، میں اگر یہ کہوں کہ ہم جب بات کر رہے تھے، آپ کا ماشاءاللہ سے جو ایک رشتہ ہے روحانیت کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہم جب دین کی بات کرتے ہیں، اپنے رب اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، یہ بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے جو ماشاءاللہ سے آپ بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں دیگر چینلز پہ بھی آپ آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کو صحیح راستے کی تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، یہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں ایک ہوتا ہے نا رشتہ جوڑنا اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ آپ جس طرح سے گفتگو رہی کہ ایک خاندان میں یا فیملی میں اس طرح سے وہ تھا نہیں کہ آپ اس چیز میں اس لائن میں اگر آپ اس فیلڈ میں آ جائیں. تو یہ بتائیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی طرف راغب کیا اور پھر جو ہے آپ وقت کے ساتھ ساتھ اس رشتے کو مضبوط کرتے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس کے کرم، اس کے فضل کے بغیر تو آدمی کوئی بھی اچھا کام اور نیکی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد جو کریڈٹ جاتا ہے وہ آپ کے پیرنٹس کو جاتا ہے، آپ کے والدین کو جاتا ہے. وہ اچھی تربیت ہوتی ہے، آپ کو حلال غذا کھلائی جاتی ہے، تو ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہی رنگ لاتی ہیں. بعض لوگ پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو، آپ کے مینٹور اور استاد کو کمپیئر کرتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو مائی اسکول آف تھاٹ یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ والدین بھی در حقیقت استاد ہوتے ہیں. یعنی بچے کے لیے پہلا مدرسہ یا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، بلکہ سٹیپ ڈاؤن ماں کی کوک ہوتی ہے. پھر اس کے بعد والد جو اس کی تربیت کرتا ہے، فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے کو سب سے بہترین ہدیہ یا گفٹ جو دیتا ہے وہ اچھے آداب، اچھا کیریکٹر، اچھا اخلاق ہوتا ہے. تو اسی لیے اصل تربیت تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. ان کی دعائیں، وہ الحمدللہ دور بیٹھا کوئی تو دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک بزرگ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کو ایک غیبی آواز آئی کہ آپ نے ٹو بی آن دی سیف سائڈ، احتیاط سے قدم اٹھانا ہے. اب وہ ہاتھ نہیں رہے جو آپ کے لیے دعاؤں میں اٹھا کرتے تھے. تو ماں باپ کی دعائیں اور پھر اس کے بعد استادوں کی محنت، تو وہ جو گھر کے اندر ایک ماحول ملا، بچپن میں جو آنکھ کھلی تو ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے، تہجد ادا کرتے ہوئے، صلاۃ و تسبیح ادا کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے جو دیکھا، تو وہ چیزیں پرسنالٹی ڈیولپ کرتی اور وہ آپ کے جسم میں، آپ کے اذہان میں فیڈ ہو جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نقوش نفوس میں نفوذ کر جاتے ہیں. تو اس کے بعد الحمدللہ پھر ایک جذبہ اور داعیہ پیدا ہوا، اور اس انسینٹیو کی بنیاد پر الحمدللہ قرآن کریم حفظ کیا، پھر درس نظامی، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا. یہ بڑا ضروری ہے کہ دین کے حوالے سے اور آپ پڑھنا شروع کر دیں اور کہیں کہ نہیں ٹھیک، کیونکہ کریڈیبلٹی اور ریسرچ، یہ ساری چیزیں میں نے جس طرح سے کہا اہم ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ نے کیا فیل کیا کہ نہیں مجھے اس حوالے سے کتابیں بھی تحریر کرنی اور لوگوں تک یہ؟ دیکھیں، معاشرے کی اصلاح، ریفارمز کے لیے اور لوگوں کی موٹیویشن کے لیے آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کی تقریر، آپ کی پریزنٹیشن، آپ کا انداز بیان یا وے آف ٹاکنگ ہوتا ہے. دوسری چیز جو لوگوں میں اچھا انفلوئنس رکھ سکتی ہے وہ تحریر ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات وہ تحریر جو ہے وہ ایک افسانے کی شکل میں یا ایک جملے اور سٹیٹمنٹ کی شکل میں آپ کی پوری کایا کو پلٹ دیتی ہے. ایک جملہ جو ہے وہ انسان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. بے شک. تو میں نے یہ سوچا کہ تقریر کے ساتھ ساتھ اگر مجھے اللہ نے تحریر کی صلاحیت بھی دی ہے تو کیوں نہ میں اس کو استعمال کروں. اور یہ آپ نے بہت اہم بات کی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور اپنے آڈینس کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کتاب کو آپ پڑھ کر اس سے گائیڈنس لیں، یہ اچھا نہیں ہوتا.
دیکھیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الاسناد من الدین، یہ دین ایک سند سے، یعنی اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. ڈیسینڈنٹ جیسے آف سپرنگ کہتے ہیں، ایک شجرہ ہمیں معلوم ہو. یعنی کسی نے کوئی بھی بات لکھ دی اور ہم نے اٹھا کر پڑھ لی اور اس کو کوٹ کر کے آگے فارورڈ کر دیا، کنوے کر دیا، تو یہ بہتر نہیں ہے. بلکہ وہ اوتھینٹک ہو، وہ مستند ہو، وہ ریلیونٹ ہو، اس کے ریفرنسز ہو، قرآن اور حدیث سے ہم اس کو پروف کر سکیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے. تو اس بنیاد پر میں نے تھوڑی سی محنت کی اور الحمدللہ خطبات سبحانی، غفلت سے بیداری تک تقریباً 10 سے 12 کتابیں اب تک بارز وجود میں آ چکی ہے. تو آپ کی لائف میں ایسے کون سے اساتذہ رہ چکے ہیں جن کو آپ ہمیشہ فالو کرتے آئے ہیں اور ابھی تک آپ ان کو جو ہے ان کی بات، ان کی چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ تبھی انسان، کیونکہ ہر زندگی میں رہنمائی تو چاہیے ہوتی ہے جیسے ہمیں چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں جی، استاد تو استاد ہوتا ہے، وہ آپ کو انگلش پڑھائے، قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے، یا آپ کو جنرل پرسیپشن کی کچھ چیزیں بتائے. وہ کسی نے کیا خوب کہا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل رب سے ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. قاری صابر شاہ مانسیروی صاحب جن سے میں نے قرآن کریم حفظ کیا، تو وہ اب تک الحمدللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں، اور خود سے آ کر وہ ہمیں مشورے دیتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 30 سالہ ایک پرانا رشتہ ہے جو ان کے ساتھ قائم ہے. ان کی دعاؤں، نیک تمناؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی آبیاری کے لیے منتخب کیا ہے، اور الحمدللہ ہم دین کی نشر و اشاعت پازیٹیو انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اسپیشلی جو نان مسلم کنٹریز ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، چاہے اوورسیز پاکستانی یا مسلمز ہوں، وہ اپنے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں. اب تو ہر چیز بڑی ورچوئل ہو چکی ہے، ہر چیز آپ کو استاد جو ہے آن لائن بھی مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے نا، آپ سامنے بیٹھے ہیں اور آپ سوالات کر سکیں. اور بہت سارے لوگ کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ پاکستان کے جب علماء کرام کی بات آتی ہے تو وہ بہت اسلام کے حوالے سے بہت ہی زبردست امیزنگ کام کر رہے ہیں. اور جو دین کے حوالے سے جو پیغام ہے، جگہ جگہ جاتے ہیں، تبلیغی دورے بھی ہوتے ہیں اور اہتمام بھی کرتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، ایسی سیشنز ہوتے ہیں جس میں وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں، کوشش ہوتی ہے سفر کر کے وہاں تک پہنچے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور اس حوالے سے آپ کتنے فوکسڈ ہیں؟ دیکھیے، یہ بات بہت اہم ہے کہ جس چیز کی جہاں پر کمی ہوتی ہے نا، تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ایک قاعدہ جو اکنامکس میں ہم نے پڑھا تھا، تو چونکہ جو فارن کنٹریز میں لوگ ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے وہاں پر ان کو مساجد یا مدارس یا خانقاہیں یا تبلیغ کا یہ نیٹ ورک یا علماء اتنی آسانی سے ان کو میسر نہیں ہوتے ہیں. تو ان کی جو پیاس ہوتی ہے، جو علمی تشنگی ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہیں. اسی لیے مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی. تو ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طلب ہوتی ہے. آج کل دیکھیں میڈیا کا دور ہے اور 5th جنریشن وار ہے. اللہ پاک نے ہمیں انسٹرومنٹ اور ایکیوپمنٹس اور میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرونک پرنٹ میڈیا اور براڈ کاسٹنگ میڈیا، بہت سی سہولیات دے دی ہے. تو اگر ہم فزیکلی وہاں نہیں بھی جا سکتے تو ہم میڈیا کے تھرو جو ہے اپنے میسج کو، اپنے پیغام کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اور پھر الحمدللہ پاکستان کے علماء یا ہندوستان کے علماء، جسے ہم بر صغیر یا ایشیا کے علماء کہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ان کی علمی اور ان کی جو عملی زندگی ہے اور ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کانفرنسز ہوتی ہے، اس میں پاکستان سے علماء کو بلایا جاتا ہے اور وہ اپنے مدلل محققانہ انداز سے وہ دنیا کو اسلام کا پازیٹیو امیج دکھاتے ہیں. اور اسلام کے خلاف جو ایک نیگیٹو پرسیپشن یا سرکاسٹک لینگویج استعمال ہو رہی ہے، یا اسلامو فوبیا کے نام پر کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو علماء کی ان سپیچز اور انہی بیانات کی وجہ سے الحمدللہ جو ہے اس کا مقابلہ ہوتا ہے. میں یہاں پہ بات جوڑنا چاہوں گا، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پھر بھی بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. یہ تو آپ بہتر زیادہ طریقے سے جان سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو فیل ہوا، جو ہم ریسرچ کرتے ہیں، کہ لوگ جتنا روکنا چاہتے ہیں اسلام کو، اسلام کی دی موسٹ گروونگ ریلیجن جو ہے اس وقت اسلام بن رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. کسی سپرنگ کو آپ جتنے پاور کے ساتھ دباتے ہیں یا کسی بال کو آپ جتنی تیزی کے ساتھ دیوار پر مارتے ہیں تو وہ ریفلیکٹ اور ریئیکشن اس کا
اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں سورہ صف 28ویں پارے میں اللہ کریم نے اعلان کیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کہ یہ کافر اسلام کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ اس کو بڑھائیں گے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہے, آپ نے کیا فرمایا, بیٹی تیرے بابا کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کر رہے گا. اور the ill wisher of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم they also come to know that opposing of the Islam, opposing of the truth would never succeed کہ اسلام کے خلاف ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ بات ان کو ریئلائز ہو چکی. کیا واقعی وہ, کیونکہ تربیت تو آپ نے کہا گھر سے ہی ہو چکی ہوتی ہے, الحمدللہ زیادہ یہاں پہ رہنے والے مسلمان ہی ہیں, اگر ہم ان کی بات کریں ان کی تربیت ان کی ڈائریکشن کیا ٹھیک ہوتی ہے. اگر وہ آپ لوگ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ لوگ اس میں کتنا, آپ کا اسپیشلی آپ لوگ انسٹیٹیوشن کا کیونکہ آپ پرنسپل بھی ہیں, کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ آگے جو ہے مزید ان کی رہنمائی کر کے, مزید انہیں اچھا پاکستانی بنا کے, ایک اچھا شہری بنا کے اس معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بنا سکیں. دیکھیں میں الاسر فاؤنڈیشن کا ڈائریکٹر ہوں اور ہمارا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیوسنگ ڈسٹینسز پر کام کیا جائے. یعنی یونیورسٹیز میں اور مدارس میں جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہیں یا ہمارے گریجویٹس میں اور علماء میں جو دوریاں ہیں تو ہم اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں. کمیونٹی انگیجمنٹ کے نام پر ہم ورکشاپ کراتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے میوچول انڈرسٹینڈنگ اور میوچول رسپیکٹ اور میوچول ایکسیپٹنس کا ایک ماحول بناتے ہیں کہ جب تک میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی بات کو سنوں گا نہیں, اس کے اختلاف کو, اس کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کروں گا تو میں مائلڈ اور سفسٹیکیٹڈ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ کسی کے بارے میں سننا اور کسی کو سننا یہ بہت زیادہ واضح فرق رکھتا ہے. ہم لوگوں کی باتوں پر کسی کے لیے غلط تاثر اور غلط گمان کبھی قائم نہ کریں. آپ نے یوتھ کی بات کی تو چونکہ کچھ کنٹریز میں ہمارا جانا ہوتا ہے, ابھی بھی اگست میں برمنگم میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے تو وہاں کی مسلم کمیونٹی جس طرح یہ پروگرام آرگنائز کرتی ہے, پھر حج میں آسٹریلیا کے کچھ لڑکے ہمیں ملے, کینیڈا کے کچھ مسلم کمیونٹی, آپ یقین مانیں وہ نوجوان ہیں, ظاہری گیٹ اپ ان کا اکارڈنگ ٹو شریعہ نہیں ہے لیکن ان کی سوچ دیکھ کر, ان کے جو ہے وہ نظریے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا. اور وہ بہت فکرمند ہے اپنی اولاد کے لیے, اپنے مسلم کمیونٹی کے لیے کہ خدا نخواستہ جو مغربی کلچر ہے اس کو وہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور وہ سو کالڈ مسلم بنتے چلے جا رہے ہیں. ایک آرکیٹائپل, ایک جو ہم کہتے ہیں ڈیووٹڈ مسلم, گوڈ فیئرنگ مسلم, وہ کیسے بنے اس کے لیے وہ ہم سے زیادہ فکر مند ہے. تو ہمارا الاسر فاؤنڈیشن بھی اب تک مختلف سکول, کالجز, یونیورسٹیز میں, مدارس میں اس طرح کے BCO ورکشاپ اور سکلفل میننگ فل کورسز کروا چکا ہے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انقریب یہ گیپ اور یہ خلیج اور یہ دوریاں کم ہوگی اور اپنے ملک اور اپنے مذہب کا ایک مثبت چہرہ دنیا کو دکھانے میں ہم جلدی کامیاب ہو جائیں. آپ کیونکہ بہتر جانتے کوارڈینیشن آپ لوگوں کی کیسے رہتی دیگر علماء کرام سے جب اس طرح کی بات, جب گیپ کی بات آتی ہے, کوئی مسائل اٹھتے ہیں یا کسی بھی اس طرح کا انٹرنیشنل ایشو بھی اٹھتا ہے تو وہاں پہ آپ لوگ کی اپنی کوارڈینیشن کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے تاکہ یہاں پہ یہ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یکجا ہونے کی ضرورت ہے, ایک جگہ پہ ہونے کی ضرورت ہے تو ہم ان مسائل کو بہتر طریقے سے جو ہے فیس کر سکتے ہیں. دیکھیں محرم الحرام میں, ربیع الاول میں اور رمضان میں اس طرح کی ٹرانسمیشنز ہوتی ہے, سیگمنٹ ہوتے ہیں اور جس میں انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پر یا کمپیریٹیو ریلیجن کے نام پر پروگرامات ہوتے ہیں. تو لاسٹ رمضان میں بھی الحمدللہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ہم پورا مہینہ مختلف چینلز پر رہے. اس کے علاوہ جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے اس میں سکھ برادری, ہندو برادری, کرسچن اور اسی طرح جو ہے وہ پارسی, یعنی ان مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے. لیکن ہم نے کوشش کی کہ ایک بیلنس میسج دنیا کے سامنے جائے, یعنی کسی بھی مذہب میں اور خصوصاً کسی بھی مکتب میں کسی کو قتل کرنا, شراب پینا, کسی پر ظلم کرنا, کرپشن کرنا, بدعنوانی کرنا یا کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا, اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ہماری زبان کی تھوڑی سی غلط بات سے کوئی وائلنس کریٹ ہوتی ہے, وائلیشن معاشرے کے اندر پھیلتی ہے تو اس کا میں جواب دے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا یصبح مؤمنا یمسی کافرا، صبح ایک آدمی مسلمان شام کو کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکلے گا جس کو وہ بالکل معمولی سمجھے گا، لیکن اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. صبح کے تخت نشیں شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا، ایک نکتے نے محرم کو مجرم بنا دیا. تو ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا وے آف پریزنٹیشن یا ہم جو سپیچ ڈیلیور کرتے ہیں یا ہم جو پروگرامات کرتے ہیں، تو کہیں ہماری تھوڑی سی بات سے لوگوں کو ایک غلط میسج چلا جائے گا تو اس کے بارے میں ہم رسپانسیبل ہوں گے اور ہم سے سوال پوچھا جائے گا. تو بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت کیئرفل ہو کر جو ہے ہم نے دین کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ماشاءاللہ سے کیونکہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے جس طرح سے ڈاکٹرز آتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، اسی طرح میں نے کہا نا ہمارے علماء کرام بھی بڑے زبردست اور بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. تو کس طرح سے ساری چیزوں کو اور لوگوں کے پیار اور محبت کو سمیٹ لیتے ہیں آپ؟ سب سے جو متاثر کن چیز ہوتی ہے وہ آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے اور پھر آپ کا جو گفتار ہوتا ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ میٹ پولائٹلی اسپیک پولائٹلی، لیکن یہ قرآن کریم میں ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ملتے وقت آپ کی پیشانی پر شکنے نمودار نہ ہو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ نے بہت اچھی بات کرنی ہے. دیکھیں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جو خدائی کا دعوے دار انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا تھا، لیکن انسٹرکشنز کیا دی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ نے بات نرم کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کو مانگا کہ میرے اس بھائی کو میرا وزیر اور نبی بنا دیجئے، کیوں؟ ہوا افصح منی لسانہ، ہیز اے ڈیلیکیٹ ٹچ آن اسپیچ، کہ یہ بولتے بہت اچھا ہے. ہم قرآن کریم کا سینٹرل آئیڈیا اور مرکزی خیال اگر تلاش کرنا چاہے تو قرآن میں 30 پارے، 15ویں پارے میں ایک لفظ ہے جو پرومیننٹ اور تھوڑا سا وتھ فلائنگ کلر واضح ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کا مطلب ہے نرمی اختیار کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا. تو اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی، اور ایک عالم کو یہ چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا عمامہ، اس کی داڑھی، اس کا لباس وہ بہت سلیقے کے ساتھ ہو. دنیا کو یہ میسج دیا جائے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث ہے، اور انبیاء نے صفائی اور پاکیزگی کو کتنا اہم ترین قرار دیا. پھر جب آپ کی گفتگو نرم ہوگی، آپ دوسرے کے نظریات کو سن کر پھر اس کو اچھی انداز سے جواب دیں گے، پولائٹ وے میں جواب دیں گے، تو آپ کی بات اس کے دل میں گھر کر جائے گی. جان کر اپنایا ہے انداز بہت شوق، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات. تو آج اس پروگرام کے توسط سے ہمیں بتائیں کہ ہم سب مسلمان، ہمارے جو ہیں جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے جو کچھ عزت اور احترام جو ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے ان لوگوں کی، تو کس طرح سے وہ پریکٹس میں لا سکتے ہیں عام معاملات میں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. کوئی گستاخی خدا نہ خواستہ کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک ہوتا ہے نا اس کو پتہ چل جائے کہ اس طرح سے عام معاملات میں اس چیزوں کو رکھنا ہے، خیال کرنا ہے. اور میں نے کہا محبت تو سب کے ہی ہیں اور سب اپنے طریقے سے اپنی فیلنگز بتا رہے ہوتے ہیں اپنے نبی سے، اپنے رب سے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ریڈ لائن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ اکرام قدوسی صفات پر مشتمل جماعت ہے. دیکھیں اگر ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور اس پر عمل کریں. کسی نے کیا خوب کہا کہ آپ قرآن کے مطابق زندگی گزارے، قرآن آپ کی زندگی بنا دے گا. ویسے صحابہ اکرام نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے انہیں زمانے کا امام بنا دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کا آپس میں جو عقیدت کا رشتہ تھا وہ کتنا مضبوط تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سواری پر ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے اور ان کے پاؤں کو اپنے کپڑے سے اور چادر سے صاف کرنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، اور کہنے لگے کہ ان قدموں کو میں کیوں بوسہ نہ دوں کہ جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وظیفہ اپنے بیٹے سے زیادہ مقرر کیا، تو بیٹے نے اعتراض کیا، ابا جان ہم عمر میں برابر ہیں،
آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وظیفہ زیادہ کیوں رکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیٹا نہ تو حضرت حسین کی طرح ہے، نہ تیرا باپ حسین کے باپ کی طرح ہے، اور نہ تیرا نانا حسین کے نانا کی طرح ہے، وہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہے، ان کی ماں سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کے نانا تو عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آل کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرف اکمل اور کامل نبی ہے۔ یہ سوچ تم نے کیسے لیا؟ اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بڑا ہے، لیکن میدان کربلا میں جب دین کی بات آئی، گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے کنبے کو شہید کروا کے دنیا کو بتا دیا کہ جب قربانی کا موقع آتا ہے تو پھر خانوادہ نبوت بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں میں آسانی کرے، اور نہ صرف ہمارے لیے بلکہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو ضرورت ہے، اور وہ جو آپ تک نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے بھی آپ پلیز دعا فرمائیں۔ میں تو کہوں گی کہ آخر میں آپ اگر دعا کر دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، آپس میں ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، اختلاف اور افتراق سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، مر مٹنے والا بنا۔ اللہ جو خیر کی باتیں ہوئی، جو ہم دین کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما، اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال فرما، اور قیامت کے دن اے اللہ حوض کوثر پر آقا کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کے چھلکتے جام نصیب فرما، آقا کا قرب معیت شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب، حشر کی رسوائی، پل صراط کی سختی، جہنم کی ہولناکی سے محفوظ فرما، جنت میں دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام پاکستان کے جو چینل ہے، خصوصاً پی ٹی وی، جو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا بہترین رول پلے کر رہا ہے، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو بھی اللہ بہترین اجر اور صلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میرے خیال سے جو دعائیں ہیں، میری تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں کو، معاملات کو آسانی کرے، اور یہ جو جتنی بھی دعائیں قبول کرے، اور بس اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔